بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 153 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے تیسری اور چوتھی تعویل۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت الثالث وان ذالک سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں الثالث ان ذلك في الحقیقة فعل الشیطان او الکافر لیکن لما كان صدوره عنه بإقداره تعالى إياه اسند إليه اسناد الفعل إلى المسبب۔ الرابع ان اعراقهم لما رسخت في الكفر واستحكمت بحيث لم يبق طريق إلى تحصيل إيمانهم سوى الإلجاء والقصر ثم لم يقصرهم إبقاء على غرض التكليف عبر عن تركه بالختم فإنه سد لإيمانهم وفيه إشعار على تمادي أمرهم في الغي وتناهي انهماكهم في الضلال والبغي۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ ختم دراصل شیطان یا کافر کا فعل ہے، لیکن چونکہ ان سے اس کا صدور خدا کے قدرت دینے کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے مسبب ہونے کی حیثیت سے خدا کی جانب نسبت کر دی گئی۔ چوتھی توجیہ یہ ہے کہ جب کفار کی رگوں میں اس درجہ مستحکم ہو گیا کہ ان کے ایمان کے سوائے اس کے کوئی راہ نہ تھی کہ خدا انہیں مجبور کرے، اور پھر بھی خدا نے مقصد تکلیف کو باقی رکھنے کی غرض سے انہیں مجبور نہیں کیا، تو اس ترک جبر کو مہر لگانے سے تعبیر کر دیا گیا، کیونکہ اس صورتحال میں انہیں مجبور نہ کرنا گویا ایمان سے روکنا ہے، اور اس میں اس بات پر آگاہ کرنا ہے کہ ان کفار کا معاملہ گمراہی کے سلسلے میں بہت دراز ہو چکا ہے، وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ دراصل الثالث سے مصنف علیہ رحمت تیسری تعویل کو ذکر کر رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ معتزلہ اہل سنت و جماعت سے کہتے ہیں کہ چلیے ہم نے آپ ہی کے بیان کردہ معنی یعنی احداث کو مان لیا، مگر اس کی اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف وہ حقیقت نہیں ہے بلکہ مجاز عقلی ہے۔ وہ اس طور پر کہ فعل ختمہ کی اسناد السبب الی المسبب ہو رہی ہے، یعنی احداث حیت در حقیقت فعل ہے شیطان یا کافر کا، مگر شیطان یا کافر سے یہ فعل صادر ہوا خدا کی قدرت دینے کی وجہ سے، اور قدرت سبب ہے صدور فعل کا، تو گویا اللہ تعالی احداث حیت کے مسبب یعنی اسباب مہیا کرنے والی ذات ٹھہری۔ پس مجازن فعل ختمہ کی نسبت الی اللہ یعنی اللہ کی طرف کر دی گئی، جیسے کہ بن الامیر المدینہ میں مجازن امیر کی طرف شہر کی بنانے کی نسبت کر لی جاتی ہے۔ اس تعویل سے صاف ثابت ہو گیا کہ احداث حیت شیطان یا کافر کا فعل ہے، خدا کا نہیں، بس خدا کی طرف قبیح کی نسبت نہ ہوئی۔ اور والرابع سے مصنف علیہ رحمہ معتزلہ کی چوتھی تعویل کو ذکر کرتے ہیں۔ اس تعویل کا حاصل یہ ہے کہ آیت میں استعارہ طبعیہ ہے۔ صورت اس کی یہ ہے کہ جب کفار معہودین کے قلوب میں کفر راسخ اور جاگزی ہو گیا اور اس درجہ مستحکم و مضبوط ہو گیا کہ ان کے حصول ایمان کی کوئی راہ نظر نہ آئی، بجز اس کے کہ خداوند تعالی اپنی قدرت سے کام لے کر ان لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرے، لیکن پھر بھی خدا تعالی نے ان کو مجبور نہ کیا، تو خدا نے گویا ترک جبر کر دیا، یعنی جبر کو ان کو مجبور کرنے کو چھوڑ دیا۔ اس ترک جبر کو تشبیہ دی گئی مصدر ختم کے ساتھ، پھر بطور استعارہ طبعیہ کے مشبہ ہی مصدر ختم سے خاتمہ فعل ماضی مشتق کر کے مشبہ کے اندر استعمال کیا گیا۔ وجہ تشبیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح
ختم یہ سد باب ہوتا ہے غیروں کے لیے، یعنی جس کی طرف پیغام نہیں بھیجا گیا اس غیر مرسل کے لیے اس کو مضمون پر مطلع ہونے سے روک دیتا ہے، ختم۔ اسی طرح خدا کا ترک جبر ان لوگوں کے لیے ایمان کے حق میں وہ سد باب ہے، اس لیے کہ جب ان کے حصول ایمان کی بغیر جبر ایمان کے کوئی راہ نہیں تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مجبور نہیں کیا، تو گویا خدا نے ترک جبر فرما کے ان کو ایمان لانے سے روک دیا۔ اس تعویل کے اعتبار سے بھی خدا کی جانب کبھی کی نسبت وہ لازم نہیں آتی، کیونکہ اس تعویل کے اعتبار سے زیادہ خدا کا تارک جبر ہونا لازم آتا ہے، اور ترک جبر وہ فعل کبھی نہیں ہے، پس معتزلہ کا مقصود وہ حاصل ہو گیا۔ اب رہی یہ بات کہ خدا تعالی نے ان کو مجبور کیوں نہیں کیا، جبکہ ایمان یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، اور اتنی بڑی نعمت کے لیے اگر کسی کو مجبور کر بھی دیا جائے تو اس میں کون سا کوئی مذائقہ یا حرج ہے؟ تو جتنی بڑی نعمت تھی تو اللہ اگر ان کو مجبور کر بھی دیتا تو اس میں کوئی حرج تو نہیں تھا، تو کیوں نہیں کیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ابقاء علی غرض التکلیف، یعنی کفار کو مقصد تکلیف پر باقی رکھنے کے لیے خدا تعالی نے ان کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا، اور مقصد تکلیف یہ ہے کہ بندے کے فعل اختیاری پر اس کی جزا کا ترتب کیا جائے اور ثواب دیا جائے، اور یہ مقصد حاصل ہوگا اس وقت جب کہ بندہ اپنی قدرت سے وہ فعل کرے، قدرت سے وہ فعل چھوڑے، بس جب مجبور ہو کر اس نے وہ فعل انجام دیا تو مقصود تکلیف کہاں حاصل ہوا؟ تو اصل جو ہے مکلف ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ بندے کے سامنے اچھا فعل بھی ہے، برا فعل بھی ہے، اب اس نے اپنی چوائس سے، اپنے اختیار سے چاہے تو اچھے کو اپنا لے، چاہے تو برے کو اپنا لے۔ تو اگر اسے ایک جانب بھی اچھے فعل پر یا برے فعل پہ مجبور کیا جاتا ہے تو پھر مقصود تکلیف حاصل نہیں ہوگا، پھر یہ جزا و سزا کا مستحق نہیں ہوگا۔ اس لیے قاضی صاحب نے نستعین کی تفسیر میں معونت کی قسمیں شمار کرا کر معونت ضروریہ کو مدار صحت تکلیف قرار دیا تھا، اور معونت ضروریہ میں قدرت بھی مذکور تھی، مگر یہ بات مد نظر ہے کہ ختم اللہ سے مقصود بذات یہ نہیں ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک اپنے فعل ترک، یعنی جو اس کا ترک جبر والا فعل ہے، اس کو بیان کرے، بلکہ مقصود بذات خود انہی کفار کے فعل کفر و ضلالت و گمراہی کی زیادتی اور انتہا کو بیان کرنا ہے کہ ان کا کفر اور ان کی ضلالت و گمراہی ایسی مضبوطی کے ساتھ جگہ پکڑ چکا تھا کہ اور اتنا حد سے گزر گیا تھا کہ اب ایمان و اصلاح کی صورت بجز اس کے کچھ بھی نہیں نظر آتی کہ خدا نے مجبور کرے۔ تو اب ایک شبہ پیدا ہوا کہ یہ مقصود بذات آپ نے کس قرینے سے نکالا، جبکہ آیت کے معنی وہ ترک کسر کے ہیں، ترک جبر کے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس قرینے سے کہ یہ آیت جواب ہے اس سوال کا جو لا یؤمنون کے سبب مطلق کی ثابت کیا گیا تھا، اور معتزلہ کے نقطہ نظر سے آیت جو ہے وہ آیت ختم جو ہے لا یؤمنون کا اسی وقت جواب بن سکتی ہے جب کوئی مقصود بذات فعل کفار کو بیان کرنا لیا جائے، کیونکہ اگر خدا ہی کے فعل کو سبب جان لو تو وہی خرابی، یعنی پھر سے وہ نسبت کبھی کرنا لازم آ جائے گی۔ بہین طور پہ خدا کا فعل سبب بنا عدم ایمان کا جو کہ کبھی ہے۔ اس کے برخلاف جب مقصود بیان وہ فعل کفار کو قرار دیا جائے تو یہ خرابی لازم نہیں آتی، اس لیے کہ اس صورت میں بندے کا فعل ایک کبھی شے کا سبب بنے گا اور اس میں کوئی حرج و استبعاد نہیں ہے۔ بس آیت کا جواب ہونے کی حیثیت سے ترجمہ یہ ہوگا
کہ کفار ایمان اس لیے نہیں لا سکتے کہ انہوں نے کفر میں انتہائی تجاوز کر ڈالا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھا ہمارے آج کے سبق کا حصہ۔ آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ، وضاحت جو آپ نے سنا، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ تیسری تعویل کا خلاصہ لکھیں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ چوتھی تعویل کا خلاصہ بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔